پیارے دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے کوفہ بلا کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کی آل اولاد اور اصحاب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کر لیا گیا اور نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ پیارے دوستوں، یزیدی فوج کے بدبختوں نے اہل بیت کی تمام پاک دامن خواتین کے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو قید کر کے لے جایا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بیویوں کو قید کر کے آگے آگے یزید کی فوج خوشیاں مناتی جا رہی ہے اور ناچتی جا رہی ہے، اور ان کے پیچھے اہل بیت اطہار کی پاک دامن خواتین قید ہو کر آ رہی ہے، اور فوج یزید نے تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے نیزوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور وہاں میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کے جسم مبارک بغیر سر کے پڑے ہوئے تھے۔ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل اولاد کی لاشیں بغیر کفن و دفن کے پڑی رہیں۔ چنانچہ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزیدی فوج کا پہرا کم ہو چکا ہے، تو آس پاس کے لوگ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے آئے۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے آئیں تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ کسی کا بازو کہیں پڑا ہے تو کسی کا جسم کہیں پڑا ہے تو کسی کے پاؤں کہیں پڑے ہیں۔ ان عورتوں نے لرزہ دینے والا جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے مردوں کے پاس گئیں اور اپنے مردوں سے کہنے لگی کہ اس کربلا کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ ان شہیدوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں اور ان کے خیمے جلے پڑے ہیں۔ وہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگی کہ آؤ ہم چل کر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں۔ ان عورتوں کی یہ بات سن کر ان کے مرد ان عورتوں سے یہ کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، آل رسول کو یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو دفن کریں گے تو یزید کہیں ہمارا دشمن نہ بن جائے اور کہیں ہم کو بھی قتل نہ کر دے۔ تم اس بات کو چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تو ان کو دفن کر دے گا۔ اپنے مردوں کی یہ بات سن کر وہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگی کہ تعجب ہے تمہارے ایمان پر، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کی آل اولاد سے یہ محبت رکھتے ہو۔ یاد کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری آل اولاد سے محبت کرو، یعنی اہل بیت سے محبت کرو۔ اس طرح یہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگی کہ اگر تم لوگ نہیں جاتے تو مت جاؤ، ہم جائیں گے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد اور ان کے نواسے کو دفن کرنے کے لیے۔ پیارے دوستوں، بات جب یہاں تک آن پہنچی تو ان مردوں میں سے چند مردوں کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ اپنی عورتوں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے۔ بس جب یہ لوگ میدان کربلا میں پہنچے تو اس منظر کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگے اور سوچنے لگے کہ ان کو کیسے دفن کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ میدان کربلا میں جتنے بھی شہید موجود ہیں، کسی کے تن پر سر نہیں تو کسی کا بازو نہیں تو کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ان کو کیسے دفن کیا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ایک بہت بڑی قبر بنائی جائے اور ان کے اندر تمام شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ یہ لوگ شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے قبر کھود ہی رہے تھے کہ اچانک سے ایک گھڑ سوار ان کے پاس آیا۔ یہ منظر دیکھ کر یہ لوگ سوچنے لگے کہ شاید یہ کوئی سپاہی ہے۔ یہ لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو وہ گھڑ سوار بولنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ یاد رہے دوستوں کہ یہ وہی زین العابدین ہے کہ جو حضرت امام حسین کے وہ اکلوتے بیٹے تھے
کہ جو کربلا کی اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ اس وقت کافی بیمار حالت میں تھے، جس کی وجہ سے کسی بھی طرح سے اس جنگ میں شامل ہوئے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی تو خاندان کی باقی عورتوں کے ساتھ بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو بھی قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے تاریخ دان یعنی اتہاس کار اس بات سے سہمت نہیں ہوتے ہیں کہ بعد میں کربلا میں پڑے ہوئے جسموں کو دفنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین بھی کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، کیونکہ جب ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو اتنی جلدی ان کا وہاں سے واپس آنا کیسے ممکن تھا۔ بہرحال دوستوں، جب انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں، تو یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے زمین پر ایک کپڑا بچھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضاء کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک ملتا تو کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا کچھ حصہ ملتا۔ اس طرح حضرت امام زین العابدین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام جسم کے حصے کو جمع کیا اور ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا، اور جب حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کے لیے میدان کربلا میں زمین کو کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قبر کے اندر دفن فرما دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت امام زین العابدین نے اپنے بھائی حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کو بھی دفن کر دیتے ہیں، اور میدان کربلا میں ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں دوسری طرف جو ان لوگوں نے ایک بہت بڑی قبر کھودی تھی، وہاں اس قبر میں کربلا میں موجود تمام شہیدوں کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، میدان کربلا میں موجود اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں تمام شہدائے کربلا کے جسم مبارک ایک ساتھ دفن کیے گئے ہیں۔ اس طرح جب تمام شہدائے کربلا کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ ایک شہید کو دفن کرنا ابھی باقی ہے، کوئی بوڑھے صحابی ہیں، ان کو ابھی تک تدفین نہیں کیا گیا ہے۔ اس وقت حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں پر جب بھی کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ اس کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ جب سب لوگ دفن کرنے کے بعد جانے لگے تو کسی نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی ایک اور شہید کو دفن کرنا باقی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمام شہیدوں کو دفن کر دیا گیا ہے، اب کون سے شہید باقی ہیں؟ تو حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آؤ نہر فرات کے کنارے۔ جب تمام لوگ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو پڑا ہے۔ جب لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا بازو پڑا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک وہاں پر موجود ہے جہاں پر آپ لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کھودی گئی اور آپ کے جسم مبارک کو بھی ایک جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تو بات ہو گئی تمام شہیدوں کے جسموں کا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے حضرت امام حسین کے اس سر کا کہ جس کو یزید کے پاس لے جایا گیا تھا، تو اس کو کہاں دفن کیا گیا تھا، اس بارے میں تاریخ دانوں کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ دراصل یہی ہے کہ بعد میں ان کے سر کو ان کی ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بڑے بھائی یعنی حضرت امام حسن کے پہلو میں دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو، یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ویسے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ تاریخ دانوں یعنی اتہاس کاروں کے بیچ
इस बात को लेकर अलग अलग राय है कि जिस वक्त तमाम शहीदों को दफनाया जा रहा था उस वक्त वहां पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे या फिर नहीं थे। मगर हाँ, इस बात पर सभी लोग सहमत हैं कि करबला में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनको बाद में पास के ही गांव में आबाद एक कबीले के लोगों ने ही दफनाया था, जिस कबीले को बनी असद के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटों भतीजों और जितने भी लोग शहीद हुए उन लोगों को शहीद करने वालों का अल्लाह के तरफ से क्या अजाब आया। प्यारे दोस्तों, जो लोग हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में करबला गए थे और उनके कत्ल में शरीक हुए, उनमें से तकरीबन 6000 कूफी तो मुख्तार के हाथों मारे गए और दूसरे लोग तरह तरह के आजाब में मुब्तला हुए। उलमाए किराम फरमाते हैं कि उनमें से कोई नहीं बचा कि जो आखिरत के आजाब से पहले इस दुनिया में सजा ना पाई हो। उनमें से कुछ तो बुरी तरह कत्ल किए गए, कुछ अंधे और कोढ़ी हुए और कुछ लोग सख्त किस्म की आफतों में मुब्तला होकर हलाक हुए। हजरत अबू शेख फरमाते हैं कि एक मजलिस में कुछ बैठे हुए आपस में ये बातें कर रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की कत्ल में जिसने भी किसी तरह की कोई मदद की वो मरने से पहले किसी न किसी आजाब में जरूर मुब्तला हुआ। एक बुढ़ा जो उसी मजलिस में था उसने कहा, मैंने भी तो मदद की थी मगर मैं किसी आजाब में मुब्तला नहीं हुआ। इतना कहने के बाद ये एक जल रहे चिराग सही करने के लिए खड़ा हुआ तो उसकी आग ने बुढ़े को पकड़ लिया। उसका पूरा बदन जलने लगा। वो आग आग चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि दरियाए फुरात में कूद पड़ा मगर आग नहीं बुझी और वो उसी में जलकर मर गया। इसी तरह का एक वाकया इमाम सुद्दी से भी मनकूल है। उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम मैंने उसको देखा, वो इस तरह जल रहा था जैसे कोयला। और इमाम वाकदी से रिवायत है कि एक शख्स जो लश्कर यजीद के साथ था मगर उसने किसी को कत्ल नहीं किया था। वाकया करबला के बाद वो अंधा हो गया। उससे उसका वजह पूछा गया। उसने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि वो आस्तीने मुबारक चढ़ाए हुए और हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़े हैं। हुजूर के सामने एक चमड़ा बिछा हुआ था और 10 कातिलाने हुसैन जिबह किए हुए पड़े हैं। जब आपकी निगाह मुझ पर पड़ी तो बहुत लानत मलामत की और खून में डुबाकर एक सलाई मेरी आंखों में फेर दी। उसी वक्त से मैं अंधा हो गया। और हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यजीद के लश्कर का वो सिपाही कि जिसने हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था, कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा कि उसका चेहरा बहुत ज्यादा काला हो गया है। तो लोगों ने उससे पूछा कि तेरा चेहरा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, फिर इतना ज्यादा काला कैसे हो गया? उसने कहा, जिस रोज मैंने हजरत इमाम हुसैन के सर को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था उसी रोज से हर रात को 2 आदमी मेरे पास आते हैं और मुझे पकड़कर ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां बहुत सी आग होती है। मुझे मुंह के बल उस आग में डालकर निकालते हैं। इस वजह से मेरा मुंह इतना ज्यादा काला हो गया है। रावी का बयान है कि वो शख्स बहुत बुरी मौत मरा। अल्लामा बारजी हजरत मंसूर से रिवायत करते हैं कि उन्होंने मुल्क शाम में एक ऐसे शख्स को देखा जिसका मुंह सूअर जैसा था। उन्होंने उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि वो रोजाना हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पर 1000 मरतबा और जुमा के दिन 4000 मरतबा उन पर और उनकी औलाद पर लानत भेजा करता था। तो एक रात उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उसने लंबा ख्वाब बयान किया। उसमें एक बात यह भी थी कि हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके लानत भेजने की हुजूर की खिदमत में शिकायत की तो आपने उस पर लानत फरमाई और उसके मुंह पर थूक दिया तो उसका मुंह सूअर यानी खिंजीर जैसा हो गया और वो लोगों के लिए नसीहत बन गया। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि एक बूढ़े ने बयान किया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपके सामने एक थाल रखा हुआ है जो खून से भरा हुआ है। लोग आपके सामने लाए जा रहे हैं और उस खून से उनकी आंखों में लगा रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी हाजिर किया गया। तो मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میں ان کے مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کی تمنا تو رکھتا تھا۔ پھر آپ نے میری طرف انگلی سے اشارہ فرمایا تو اس وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ اور مروی ہے وہ بدبخت جس نے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں تیر مارا تھا، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف ایسی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ جیسے آگ لگی ہو، اور پیٹھ کی طرف ایسی سردی کہ خدا کی پناہ۔ اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑکتے، برف رکھتے اور پنکھا جھیلتے مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹھ کی طرف آگ جلا جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور وہ پیاس پیاس چلاتا تو اس کے لیے ستو، پانی اور دودھ لایا جاتا، مگر 5 گھڑا بھی اس کو پلایا جاتا تو وہ پی لیتا، اور پھر بھی پیاس پیاس چلاتا ہی رہتا، یہاں تک کہ اسی طرح پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محاضرات و محاورات میں لکھتے ہیں کہ کوفہ میں چیچک کی بیماری 1 سال ایسی ہوئی کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، 1500 اولاد ان کی چیچک سے اندھی ہو گئی۔ حکیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں خدائے تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے میں 70,000 کو مارا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا، اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے مارا گیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 مارے گئے۔ تو دوستو فی الحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس اسلام کی خاطر اہل بیت نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اس اسلام پر حقیقی طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔